کے اوپر پڑھانے والے نہ ہو، یہ مدرسے والے نہ ہو، یہ امام اور مؤذنین نہ ہو، تو آج یہ بتائے اگر یہ نہ ہوتے اور یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، یہ مدارس کے اندر مکاتب پڑھانے والے نہ ہوتے، یہ مدرسین نہ ہوتے، یہ امام نہ ہوتے، تو مجھے یہ بتائے کہ اگر آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے تو کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ملتا، کوئی ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے والا بھی نہ ملتا۔ جب تک یہ مدارس رہیں گے، لال قلعے کی لالی رہے گی، قطب مینار کی بلندی رہے گی، جامع مسجد کی بلندی رہے گی، انشاءاللہ تاج محل کی بلندی رہے گی، جب تک یہ مدارس اسلامیہ ہندوستان کے اندر قائم اور دائم رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عزتوں سے نوازا ہے، نہ کوئی ان کی بڑی اتنی تنخواہ ہوتی ہے، نہ کوئی سرکاری ان کی تنخواہ آتی ہے، نہ کوئی اتنا بڑا ان کا کاروبار ہوتا ہے، صرف فقط یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اپنے دلوں کے اندر جو خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کسی طریقے سے یہ امت محمدیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دین کو سنبھال لے اور دین پر چل لے، اور دین علیہ السلام کا جو دین الہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس دین کو اپنائے اور انشاءاللہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ لے لے۔ نہیں تو کیا ضرورت ہے ان علماء کو؟ بتائیے آپ مجھے۔ یہ تو امامت کر رہے ہیں، مدرسے پڑھا رہے ہیں، اگر یہ مدارس نہ پڑھائے، امامت نہ کرے، کوئی کاروبار کرنے لگے تو جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، مجھے دین کا کام کرنے کی فرصت نہیں، میں تو فلاں کاروبار میں بزی ہوں، میں تو فلاں عہدے پہ فائز ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو جب یہ علماء کاروبار کرنے لگیں گے یا علماء تجارت کرنے لگیں گے، اور دماغ کے اندر اگر انسان کے مسلمانوں کے یہ ہو کہ علماء کام نہیں کر سکتے، علماء تجارت نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہر چیز کر سکتے ہیں، یہ ہر کام سر انجام دے سکتے ہیں، یہ مزدوری بھی کر سکتے ہیں، یہ کاروبار بھی کھڑا کر سکتے ہیں، فقط صرف یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں حدیث مبارک کے ذریعے سے ان تک یہ دین پہنچایا ہے اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ تم میرے دین کے وارث ہو، اور مورث جو چھوڑ کر جاتا ہے وارث کو وہی ملتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ اس کا اولاد جو ہے لگڑا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے کاما، کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر عیوب ہو، لیکن جو باپ وراثت چھوڑ کر گیا، بنگلہ چھوڑ کر گیا، پراپرٹی چھوڑ کر گیا، پیسہ چھوڑ کر گیا، اسی لڑکے کو دیا جائے گا جو اس کا صحیح حقدار ہے۔ یہ کسی اور کو دیا جاتا ہے؟ بتائیے آپ، دیا تو نہیں جاتا نا۔ تو نبی علیہ السلام بھی جس دین کو چھوڑ کر گئے، یہ دین علماء کو دیا گیا، اور علماء اس دین کو انشاءاللہ امت تک پھیلا رہے ہیں۔ کوئی دینی تبلیغی لائن سے ہے، کوئی جماعت کی لائن سے ہے، کوئی مدرسے کی لائن سے ہے، کوئی مکاتب کی لائن سے ہے، کوئی امام کے ذریعے سے، کوئی مؤذن کے ذریعے سے، کوئی ٹیوشن کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اس دین کو پھیلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن فقط صرف بات جب افسوس آتا ہے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، علماء پروگرام کر رہے ہیں، علماء جلسے کر رہے ہیں، لیکن امت کیا ہے؟ دین پر نہیں آ رہی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے دین کو، جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے، اس دین کو اس تک پہنچاؤ جو نہیں جانتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جب انسان یہ کام کرے گا تو اس کی زمین بھی گواہی دے گی کہ ہاں یہ آدمی یہاں تک آیا تھا، فلاں آدمی کو نماز کے لیے کہا گیا، فلاں آدمی کو قرآن پڑھ